شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ قدیم عربی ادب سے ایک حکایت پیش خدمت ہے۔ ایک شخص اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ بازار میں چلتے ہوئے میری توجہ ایک عجیب اشتہار نے کھینچ لی جو ایک دکان کے باہر آویزاں تھا۔ اس کے اوپر لکھا تھا، یہاں دلوں کی مرمت اور علاج کیا جاتا ہے۔ میں حیران ہو کر دکان کے اندر داخل ہوا تو وہاں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے میرا استقبال کیا۔ اس نے شاید مجھے وہ اشتہار پڑھتے اور حیران ہوتے کئی بار دیکھا تھا۔ وہ شخص بولا، ہاں، میں دلوں کی اصلاح اور علاج کرتا ہوں۔ یہاں پر وہی آتا ہے جس کا دل اس کے قابو میں نہ ہو۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہاں قریب تو آؤ۔ اس نے اپنا دایاں کان میرے دل کے مقام پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر دیں جیسے کچھ غور سے سن رہا ہو۔ چند لمحوں کے بعد اس نے کہا، تمہارے دل کی دھڑکن میں معمولی سا خلل ہے۔ میرے بیٹے، تم گھبراؤ نہیں، تمہارا علاج بہت آسان ہے اور تمہاری دوا بہت معمولی ہے۔ میں دلوں کا علاج ان کی نوعیت اور حالت کے لحاظ سے کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا، یہ دلوں کی اقسام کیا ہیں؟ پھر اس نے کہا، دلوں کی اقسام کچھ اس طرح ہیں: ایک وضاحتیں کرنے والا دل، ایک زخمی دل، ایک دل جو ذبح ہو چکا ہو، ایک غرق ہوا دل، ایک اداس دل، ایک مضبوط دل، ایک مغرور دل، ایک مضبوط دل، ایک مسرور دل۔ بس تم پاکی بیان کرتے رہو اس رب کی جو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ میں نے اس سے کہا، ایک تالاب آپ سے کچھ پوچھنے آیا اور آپ نے اسے 1000 دریاؤں میں بانٹ دیا۔ وہ ہنس دیا اور مسکراتا رہا۔ مجھ سے کہنے لگا، میرے بیٹے، گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ میرے پاس اسی طرح بہت سے لوگ آتے ہیں مگر ایک نسخے سے مطمئن واپس چلے جاتے ہیں۔ جس نے بھی یہ نسخہ استعمال کیا اس کا دل اور وجود مطمئن ہو گیا، سوائے اس کے جس کے متعلق آسمانوں سے کوئی اور فرمان آ چکا ہو۔ مجھے ذرا وہ قلم اور کاغذ پکڑانا، میں تمہارے لیے نسخہ تجویز کرتا ہوں۔ میرے بیٹے، تمہارا رزق تقسیم ہو چکا ہے، جو کوشش سے تم حاصل کر سکتے ہو، لہٰذا ضرورت سے زیادہ حاصل کرنے میں خود کو ہلکان مت کرو۔ تقدیر کا لکھا ناگزیر ہے، جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، لہٰذا گھبرانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارا دوست عاجز و بے بس ہے، در حقیقت وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا، لہٰذا اس سے توقعات وابستہ کرنا ترک کر دو۔ جو دشمنی کرتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، لہٰذا دشمنوں کا سامنا بلا خوف و خطر کرنا، ان سے ڈرنا نہیں۔ اپنے دل کو 3 چیزوں سے پاک کر لو: نفرت، کینہ و بغض اور ریاکاری، اور اپنے دل کو 3 چیزوں سے مزین کر لو: ایمانداری، تقوی، اخلاص۔ اور 3 باتیں کبھی نہ بھولنا: اللہ کے حضور
ادب سے سر تسلیم خم کرنا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، مشکلات میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ سنو، مخلوق کے حال کو اس کے خالق پر چھوڑ دو اور خود کو درست کرنے میں مشغول ہو جاؤ، نہ کہ دوسروں کو۔ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو: 1 یاد رکھنے والی زبان، 2 برداشت کرنے والا صابر جسم، سمجھنے اور جاننے والا عقل مند دماغ۔ میرے بیٹے، 3 چیزوں سے دور بھاگتے رہو: لوگوں میں بیٹھ کر دوسرے لوگوں کی باتیں کرنا، ایسے بیکار لوگوں میں بیٹھنا جو لوگوں کی باتیں کرتے ہوں، وہ بھی دوسروں کے عیبوں کی، تو ایسے لوگوں سے بچتے رہنا، کیونکہ گھروں میں غربت اور افلاس انہی کے ہاں ڈیرا ڈالتی ہے جو اپنا وقت دوسروں کے متعلق باتیں کرتے ہوئے ضائع کرتے ہیں۔ اپنی دوا لے لو، بر وقت کھا لینا، اللہ آپ کو شفا بخشے گا۔ او خدایا، میں نے یوں محسوس کیا جیسے دوبارہ پیدا ہو گیا ہوں۔ وہ نسخہ لے کر میں گھر چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے ہر وقت اس نسخے کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا اور اس پر عمل کرتا رہا، اور واقعی میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ تھا جس پر آپ جب عمل کرتے ہیں تو دل کو زندگی ملتی ہے، روح فخر سے بھر جاتی ہے اور آپ دل و جان سے خوش و خرم رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عمل کرنے سے ہو سکتا ہے آپ کے اور میرے دل کو شفا مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سب دلوں کے لیے آسمان سے شفا نازل فرمائے، آمین۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ میری ویڈیو کے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا قیمتی وقت نکال کر میرے چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ زندگی نے وفا کی تو پھر ملیں گے، تب تک کے لیے رب رکھا۔